أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت ثواب جان بوجھ کر قصداً اپنے آپ کو کھانے پینے اور زوجین کا فزیکل ریلیشن شپ سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی گزشتہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے روزے کے احکام اور دن مختلف تھے۔ ہمارے اوپر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ شعبان 2 ہجری میں فرض کیے گئے تھے، تو ہم پر بھی روزے لازم ہیں اور ہم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے لازم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو روزے کے چند فوائد بتاتا ہوں جو حدیث پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک اسے افطار کے وقت حاصل ہوگی، دوسری اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور حدیث پاک یہ ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیگر بے شمار فوائد حدیث مبارکہ میں آئے، میں نے آپ کے سامنے چند ذکر کیے ہیں۔ روزے دار کے فوائد ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس انسان پر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، یعنی کہ اسمیل آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مشک خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ مزین ہو جاؤ، یعنی آراستہ ہو جاؤ، میرا بندہ آئے گا اور اس میں راحت و کرم پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آخری رات کو سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی مغفرت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مزدور جب کام کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو اس کے لیے نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ روزے کے کچھ فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب روزہ نہ رکھنے کے نقصانات بے شمار ہیں، جن میں سے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے والے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو ارکان لازم کیے ہیں، نماز، زکوٰۃ، بیت الحج اور روزہ، تو اللہ تبارک و تعالی روزے نہ رکھنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہماری حدیث کی روشنی میں روزے کے فوائد ہو گئے، روزہ نہ رکھنے کے نقصان ہو گیا، روزہ کسے کہتے ہیں یہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزہ رکھنے کے جو طبی فائدے ہیں تو ہمارے علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے سب سے پہلے تو ہماری چربی کم ہوتی ہے۔ دوسرا کہ روزہ رکھنے سے ذہنی ڈپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے جو خون کی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک بیان کیا، اس کے علاوہ ڈھیروں فوائد ہیں جو روزہ رکھنے سے انسانی صحت کو ملتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اس سے ہمیں دونوں فائدے حاصل ہوں گے، ایک یہ تو نمبر 1 کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، دوسرا یہ کہ
ہمیں طبی فوائد بھی بہت سارے حاصل ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس پرفتن دور میں ہمیں دوسروں کے لیے احساس بھی پیدا ہوگا۔ وہ یہ کہ آج کے پرفتن دور میں جہاں نفسا نفسی چل رہی ہے، غریب مسکین محتاج جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا، تو ہمیں ان کا احساس پیدا ہوگا کہ جب کھانا نہیں ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا کہ ہم بھوکوں کی مدد کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اور ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ان حضرات سے جو رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے خرافات سے بچتے نہیں ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے سگریٹ پینا، گٹکے کھانا، الٹی سیدھی چیزیں کھا کے پھر باہر کلی کرنا، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی۔ تو ان حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ برائے کرم آپ روزہ نہیں رکھتے، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ کو سب سے پہلے تو روزہ رکھنا چاہیے، اگر نہیں رکھتے تو یہ سب معاملات روزے داروں کے سامنے نہیں کیا کریں۔ تھوڑی بہت شرم و حیا ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اس بندے کا روزہ ہے تو ہم ان تمام کام سے بچیں۔ اور ساتھ ساتھ رمضان میں ہم نے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ روزے دار روزہ تو بڑے ذوق و شوق سے رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ اس طرح بہیو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان پر جبران ہو رہا ہے، وہ خوشی سے روزہ نہیں رکھتے۔ تو ہمیں خوشی سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک گزارش میری ان حضرات سے بھی ہے کہ جو روزہ کھولتے ہی فوراً دکانوں پہ جاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ پر خصوصی کرم ہوا کہ آپ کو رمضان جیسی دولت سے نوازا، اور رمضان میں روزے رکھنے کی برکت سے آپ کی یہ گندی عادت چھٹ رہی ہے، تو لہٰذا اس کو پوری طریقے سے چھوڑ دیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری اس رمضان میں جن لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔